کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ ایک ایسا جادوئی آئینہ لگ جائے جو آپ کو آپ کا مستقبل نہیں بلکہ وہ آپ دکھائے جو آپ بن سکتے تھے اگر آپ نے ہمت نہ ہاری ہوتی؟ ایک ایسی دنیا جہاں بادل روئی کے نہیں بلکہ ریشم کے بنے ہیں اور جہاں پرندے گیت نہیں بلکہ بھولی ہوئی یادیں سناتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے اپنی آنکھوں میں ایک ایسا خواب بسایا تھا جسے پوری دنیا ناممکن کہتی تھی۔ بہت پرانی بات ہے، کوکاف کے برفیلے پہاڑوں کے پیچھے ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی جسے خاموش وادی کہا جاتا تھا۔ اس وادی کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں کی لڑکیاں عام انسانوں جیسی نہیں تھیں۔ ان کے بال دھوپ کی کرنوں جیسے سنہری اور لمبے تھے اور ان کی آنکھوں میں ستاروں کی چمک تھی۔ انہی میں ایک لڑکی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ لیلا دوسری لڑکیوں سے مختلف تھی۔ جہاں باقی سب ہیرے جواہرات کے خواب دیکھتی تھی، لیلا کو پرانی کتابوں اور جنگل کے اس حصے سے پیار تھا جہاں جانا منع تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ جنگل کے اس پار خوابوں کا شہر ہے جہاں وقت تھم جاتا ہے۔ ایک شام جب آسمان نارنجی اور جامنی رنگوں میں رنگا ہوا تھا، لیلا کو جنگل کی گہرائی سے ایک عجیب سی موسیقی سنائی دی۔ وہ قدم با قدم اس آواز کے پیچھے چلتی گئی، یہاں تک کہ وہ ایک قدیم غار کے سامنے جا پہنچی۔ غار کے دروازے پر نیلی بیلیں اگی ہوئی تھیں جو رات کے اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ وہاں ایک عظیم عالی شان آئینہ رکھا ہے جس کے گرد ہزاروں تتلیاں پہرا دے رہی تھیں۔ یہ آئینہ تقدیر تھا۔ آئینے میں اسے ایک ایسی شہزادی نظر آئی جو بالکل اس جیسی تھی، لیکن اس کے سر پر نور کا تاج تھا اور وہ ایک بہت بڑی سلطنت پر راج کر رہی تھی۔ اچانک آئینے سے ایک بوڑھی پری نمودار ہوئی۔ لیلا، یہ وہ مقام ہے جو تمہارا ہو سکتا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں 3 ایسے امتحانوں سے گزرنا ہوگا جن میں آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا، پری نے گمبھیر آواز میں کہا۔ لیلا کو ایک ایسی ریگستان سے گزرنا تھا جہاں ریت کے ذرات کانچ کی طرح چبھتے تھے، لیکن اسے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تھا۔ اس نے اپنے پیروں کے زخموں کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنی منزل پر نظر رکھی۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا جادوگر ملا جو پیاسا تھا۔ لیلا کے پاس صرف ایک جادوئی پانی کا قطرہ تھا جو اسے منزل تک پہنچا سکتا تھا۔ اس نے اپنی پیاس قربان کر کے وہ قطرہ اس بوڑھے کو دے دیا۔ دراصل وہ بوڑھا ہی اس امتحان کا محافظ تھا۔ اسے ایک ایسی تاریخ غار سے گزرنا تھا جہاں اسے اپنی زندگی سب سے بڑے ڈر کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ لیلا کا سب سے بڑا ڈر تنہائی تھا۔ غار میں اسے لگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اکیلی رہ جائے گی، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور روشنی کی ایک کرن کا پیچھا کیا۔ جیسے ہی اس نے آخری امتحان پاس کیا، وہ ریگستان اور غار غائب ہو گئے۔ وہ ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں پھولوں سے خوشبو نہیں بلکہ موسیقی نکل رہی تھی۔ وہ بوڑھی پری دوبارہ سامنے آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، تم نے ثابت کر دیا کہ ایک سچی شہزادی وہ نہیں جس کے سر پر تاج ہو، بلکہ وہ ہے جس کا دل دوسروں کے لیے دھڑکتا ہو اور جس میں مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہو۔ لیلا کے بال اب پہلے سے زیادہ چمکدار ہو چکے تھے اور اس کی شخصیت میں ایک ایسا وقار آ گیا تھا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ اسے جادوئی طاقتیں عطا کی گئیں تاکہ وہ اپنی بستی کے غریب اور دکھی لوگوں کی مدد کر سکے۔ لیلا اپنی وادی میں واپس آ گئی، لیکن وہ اب ایک عام لڑکی نہیں بلکہ خیر کی شہزادی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس نے ثابت کیا کہ اگر آپ کے ارادے نیک ہوں اور آپ میں کچھ کر گزرنے کی تڑپ ہو تو کائنات کی کوئی طاقت آپ کو اپنی منزل پانے سے نہیں روک سکتی۔ تو دوستو، یاد رہے، جادو باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ آپ کے اندر چھپا ہوتا ہے، بس ضرورت ہے اسے پہچاننے کی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔